مدینہ منورہ کی پرسکون فضا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے. سفر کی تھکن اس کے چہرے سے ظاہر ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ دور سے ہی کچھ پوچھتا ہوا آ رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی آواز تو سن رہے ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس پر لازمی طور پر کیا کیا فرض کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت شفقت سے فرمایا, اسلام میں دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. اس نے فوراً پوچھا, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, البتہ اگر خوشی سے نفل پڑھو تو اور بات ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا, اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا تو اور کوئی روزہ مجھ پر اس کے علاوہ بھی فرض ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے. راوی فرماتے مزید نبی پاک علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. وہ کہنے لگا بس یا کوئی اور صدقہ تو مجھ پر اس کے علاوہ فرض نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے. راوی کہتے پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چل دیا اور اس کی زبان پر یہ جملے تھے کہ قسم اللہ کی, نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا, اگر یہ سچا ہے تو یہ فلاح ہے. سبحان اللہ. ناظرین, اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کو لوگوں کے لیے آسان بنا کر پیش فرماتے تھے. آپ کا مقصد لوگوں کو اللہ پاک سے قریب لانا تھا, اسی لیے آپ علیہ السلام ہمیشہ آسانی کا راستہ اختیار فرماتے تھے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اسی حسین پہلو کو ڈسکس کریں گے کہ آپ علیہ السلام بحیثیت آسانیاں بانٹنے والے کیسے تھے. دل کا اجالا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ السلام کو سہولت و آسانی کا امام بنا کر بھیجا, جنہوں نے دین پر عمل کر کے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دیا. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے خود اپنی رسالت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا, بلا شبہ اللہ پاک نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ انسانوں کے لیے آسانی, نرمی اور رحمت کو اختیار فرمایا. جب اللہ پاک نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے خطبے میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا, اے لوگوں, اللہ پاک نے تم پر حج کو فرض فرما دیا ہے, لہذا حج کیا کرو. تو ایک صحابی رسول نے عرض کی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ سوال انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا, مگر ہر مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی ہی اختیار فرمائی. پھر ارشاد فرمایا, اگر میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک شخص پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں نے رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لیا ہے. آپ نے اس سے پوچھا, کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میرے پاس تو ایسی طاقت نہیں ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا کہ کیا تم پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو, کنٹینیو 2 مہینے کے روزے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, یہ بھی میں نہیں کر سکتا. نبی پاک نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس پر بھی اس نے جواب نفی میں دیا کہ نہیں حضور, میں نہیں کر پاؤں گا. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے. اس پر اس شخص نے کہا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں. رحمت اللہ علیہ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ پھر جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے. سبحان اللہ, ایسے ہیں میرے آقا. ناظرین, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ فرمایا جائے, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سامنے والے کی حالت, اس کی استطاعت, اس کی مجبوری اور اس کے حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ فرماتے تھے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک ٹھنڈی رات میں مجھے غسل کی حاجت ہوئی اور مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو مر جاؤں گا. چنانچہ میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی. جب لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا, عمرو, کیا تم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل نہ کرنے کا سبب بتایا اور عرض کی, یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے اللہ پاک کا یہ فرمان سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے. سن کر نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا. ناظرین, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر عبادتوں کا بوجھ نہیں ڈالا
بلکہ آپ نے روح و بدن کے حقوق میں توازن رکھتے ہوئے امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام علیہ رضوان نے ازواج مطہرات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نفلی عبادات کی تفصیل جانی۔ جب انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات بتائی گئیں تو انہوں نے اسے اپنے خیال میں کم سمجھا اور سوچا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اب سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ ناظرین، جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی اسلام صرف مخصوص عبادتوں میں ہی مشغول رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ دین و دنیا دونوں کے درمیان توازن سکھاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے تو آپ نے کوئی بڑا مشقت والا اور لمبا عمل یا نیکی ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ایک اصول بیان فرمایا، انتہائی آسان فارمولہ فرمایا، جس پر ہمیشگی ہو خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی آسانی کے لیے بہت سے دروازے کھولے، ان میں سے ایک گناہوں کی معافی کا دروازہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی وضو کو گناہوں کا کفارہ تو کبھی فرض و نفل نماز کو گناہ کو مٹانے کا ذریعہ قرار دیا، کبھی استغفار و دعا کو ذریعہ توبہ ٹھہرایا۔ نماز کے حوالے سے آسانی کا جائزہ لیں تو دیکھیں 50 نمازوں کی فرضیت کے بعد انہیں 5 کر دیا گیا، پھر ان 5 کو بھی ایک وقت میں نہیں بلکہ 5 مختلف اوقات میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ نمازیں 5 مگر ثواب 50 کا ملتا ہے۔ مریض کو رخصت دی کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو شرائط پائے جانے پر بیٹھ کر ممکن نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی آسانیاں بانٹنے کی تعلیم دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لمبی نمازیں پڑھانے سے منع فرماتے تاکہ اقتدا کرنے والوں کے لیے مشقت نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی قوم کو لمبی نماز پڑھائی تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ پھر آپ نے اما پارے کی 3 صورتوں سورۃ الاعلی، سورۃ الشمس اور سورہ لیل ان کے بارے میں فرمایا کہ تم نے یہ صورتیں کیوں نہ پڑھی، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود بھی طرز عمل یہی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی اس کو تکلیف میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، خوش کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ مختصر سا جملہ گویا دعوت و تبلیغ کا وہ سنہری اصول ہے جس پر عمل کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوری دنیا میں اسلام کو محبت و نرمی کے ساتھ پھیلا دیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی آسانی صرف احکام تک محدود نہ تھی بلکہ لوگوں کی غلطیوں سے نمٹنے کے انداز میں بھی جھلکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام علیہم رضوان اسے سختی سے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو نبی پاک نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر ناپاکی کو دور کرنے کا حکم فرما کر ارشاد فرمایا، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس اعرابی کو بلایا اور نرمی سے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ مساجد اس طرح گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ پاک کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ ناظرین، اس واقعے نے لوگوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم بات سکھا دی، وہ یہ کہ تربیت غصے سے نہیں بلکہ حکمت اور نرمی سے کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات کرتے تو امت کی آسانی کے لیے صاف اور واضح انداز میں فرماتے اور کسی خاص بات کی اہمیت کے سبب یہ سمجھانے کی غرض سے 2 یا 3 بار بھی دہراتے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنا ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص اسے یاد کر لیتا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ لفظ کو 3 بار دہراتے تھے
تاکہ اسے سمجھ لیا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے عمدہ، خوبصورت اور واضح گفتگو کرتے، اور آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے بات سننے کے لیے صحابہ بےتاب رہتے تھے۔ وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جواہرات چننے کے لیے حد درجہ خواہش مند ہوتے، مگر اس سب کے باوجود نبی پاک نہایت جامع اور مختصر بات کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے معاملات میں آسانی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو زیادہ آسان ہو۔ نکاح جیسے اہم عمل کو آسان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت میں شادیاں آسانی اور سہولت سے انجام پائیں اور معاشرے میں بے روی اور بے حیائی نہ پھیل سکے۔ ناظرین، معاشی و کاروباری معاملات میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے نرمی اور آسانی کو پسندیدہ قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی برتے۔ گویا لین دین کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی نرمی اختیار کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچ لانے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو سہولیات ملی ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے مریض، مسافر، مخصوص ایام والی اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو شرائط پائے جانے پر رمضان میں روزہ افطار کرنے اور بعد میں اس کی قضا ادا کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ناظرین، آج ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور آسانی کے سمندر کا صرف ایک قطرہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو رحمت، نرمی اور آسانی کی ایک مثال ہے، جس کی روشنی قیامت تک آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ آج اگر امت مشکلات، سختی اور تنگی کا شکار ہے تو اسے اسی در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جہاں سے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور بگڑے کام بنتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، اپنانے اور دوسروں کے لیے آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، نبی پاک کا انداز تو ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، اب ہم اپنے انداز کو دیکھ لیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو آسانیاں ہو رہی ہیں یا ہم مشکلات پیدا کرنے والے ہیں۔ میرے آقا تو آسانیاں عطا فرماتے ہیں، مگر بعض اوقات ہماری ذات سے لوگوں کو مشکلات ملتی ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، آپ لوگوں کی زندگی آسان کیجیے، یقین کیجیے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوشیاں بانٹنے والا، آسانیاں کرنے والا بنائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔